دستار فضیلت کے سازی سلسلے کو بھی آپ شروع کر دیں اور حضرات اکابر علماء بھی دست شفقت رکھیں گے. ان کے جو اساتذہ کرام آپ بھی آ جائیں اور اس کے بعد پھر حضرت کا انشاءاللہ پرمغز اور جامع خطاب ہونا باقی. حافظ قرآن کی فہرست اس طرح ہے: حافظ محمد اسعد اجے، حافظ محمد اسعد ابن مولانا عبدالوارث صاحب کرہرہ، چلیے جلدی جلدی. اس کے بعد حافظ محمد صادق ابن محمد عارف صاحب ڈومریا. چلیے. حافظ محمد سیف ابن محمد افروز صاحب اہلگاؤں. حافظ محمد ریحان ابن محمد منظر صاحب بٹور باری. ارے بھائی لمبی تعداد. حافظ عبدالقادر ابن محمد اشتیاق صاحب گھوڑا گھاٹ. لمبی فہرست سے اصل میں وقت کم ہے. حافظ محمد ابو طلحہ ابن محمد واسق صاحب بھگوان پور. حافظ احمد حسین ابن حافظ محمد شمشاد صاحب بوچی. آجی اساتذہ کرام بھی ان بچوں کے آ جائیں. آپ بھی ذرا دعا لیں. بڑی محنتیں آپ نے کی ہیں اور آپ کی محنت کا خلاصہ اور ثمرہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے ٹیم اور ایک کھیپ تیار کی ہے جو آپ کے لیے سب کے لیے صدقہ جاریہ. حافظ محمد ثاقب ابن محمد شاکر صاحب اور کس گنج ابن قاری اشتیاق صاحب مشلہ. چلو جلدی سے. حافظ شباب وسیع ابن وسیع احمد صاحب ٹہٹی. حافظ محمد سعد اللہ ابن حافظ عبدالکریم صاحب کاکن. حافظ محمد اسعد ابن حافظ شمیم صاحب گھوڑمارا. حافظ محمد رضوان ابن جاوید صاحب ٹاپو ٹولہ بیلوا. حافظ محمد دانش ابن محمد تبارک صاحب مدینی. مبارکباد کے قابل ہیں یہ بچے اور بچے کے والدین. آپ جتنے سارے لوگ یہاں پر اس وقت بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، آپ یہ تہیہ کیجئے کہ آپ کے خاندان ہی میں نہیں بلکہ آپ کے اپنے گھر میں ایک حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم ربانی ضرور پیدا ہو جو آپ کے لیے ذریعہ نجات بھی ہو اور آپ کی شفاعت کا وہ سامان بھی بن سکے. حافظ محمد سیف علی ابن معیز الدین صاحب کاکن پاک. حافظ محمد سعود ابن محمد مرتضی صاحب درگا پور. حافظ محمد مناظر ابن مولانا ارشاد صاحب گھوڑا گھاٹ. حافظ اوصاف جمال ابن قادر خورشید صاحب گریا چکنی. حافظ محمد واسق ابن عبدالباری صاحب مرحوم کاکن. حافظ محمد تفسیر ابن حبیب الرحمن صاحب سپن ٹولہ بیلوا. حافظ محمد جاوید ابن ادریس صاحب سپن ٹولہ بیلوا. حافظ محمد رہبر ابن ماسٹر محمد سجاد صاحب مرحوم بوچی. حافظ محمد شاداب ابن عبدالواری صاحب چرارنی. حافظ ابو سفیان ابن عبدالرزاق صاحب کوشکی پور. حافظ محمد طاہر ابن الحاج جاوید احمد صاحب مرزا بھاگ. حافظ غلام محمد ابن محمد محسن صاحب جھوا بناسی. حافظ محمد فرمان ابن محمد بلال صاحب مانک پور. حافظ محمد ثاقب ابن محمد انیس الرحمن صاحب پدمپور. حافظ محمد مظفر ابن حبیب الرحمن صاحب سپن ٹولہ بیلوا.
حافظ محمد رضوان ابن محمد فیروز عالم صاحب چکئی. حافظ محمد حسان ابن حسین صاحب ساکن گیاری. حافظ محمد ابوذر ابن عبد الرؤوف صاحب مانک پور. حافظ محمد انعام الحق ابن مولانا محمد عین الحق صاحب دیہا. حافظ محمد حسن ابن عبد المنان صاحب چندردئی. حافظ محمد کامران ابن مولانا محمد فاروق صاحب بیلوا گھاٹ ٹولہ. حافظ محمد ارمان ابن محمد عابد حسین صاحب بیلوا کول ٹولہ. حافظ محمد عبداللہ ابن الحاج محمد عارف صاحب بیلوا کول ٹولہ. یہ 37 حفاظ کرام ہیں، خوش نصیب ہیں، جن کے سروں پہ دستار فضیلت بڑے بڑے اکابر علماء کے مبارک ہاتھوں دستار جن کی ہوئی. آپ اس منظر کو دیکھیے. آج تو آپ تصویر آپ کی نظر نگاہ کے سامنے یہ ہے کہ ان کے سروں پہ دستار فضیلت باندھی گئی ہے، اور کل قیامت میں ان کے والدین کی دستار بندی ہونی ہے. حدیث اس بات کے اوپر شاہد ہے. آپ میں کا ہر شخص آئے ہوئے میں کا ہر انسان یہ ارادہ کرے وہ بھی اپنے حافظ قرآن اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو کم سے کم حافظ قرآن بنے، جو ان کے لیے ذریعہ نجات بنے، یا کم سے کم خاندان میں ہو جائے. اگر وہاں بھی ممکن نہیں ہو تو وصیت کر جائیے. وہاں بھی ممکن نہیں ہو تو کسی مدرسے کے ایک غریب یتیم مسکین بچے کو گود لے لیجئے. یہ آخری آپشن ہے. اس میں سے میرا خیال ہے ہر شخص شامل ہو سکتا ہے. دستار فضیلت کا خوبصورت منظر آپ کے سامنے بحمداللہ پیش ہو چکا. حضرات، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نمون اسلاف عارف اللہ صدر ذی وقار حضرت مولانا محمد انوار عالم صاحب دامت برکات العالیہ کی شرکت اور شمولیت بھی باعث خیر ہے. ان کا آنا ہی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے. حضرت چونکہ بیمار چل رہے ہیں اور اس عمر میں تقاضے الگ الگ ہوا کرتے ہیں. حضرت نے مبارک ہاتھوں سے دستار فضیلت بچوں کے سروں پہ رکھ کے ان کو حضرت نے دعائیں دے دی ہے، اور حضرت نے آپ سبوں کے لیے دعائیں بھی کی ہے. میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلی گزارش اور سب سے پہلی اپیل آپ جیسے غیور لوگوں کے لیے میری گزارش یہی ہوگی کہ آپ اسی حیت کے ساتھ اور اسی کیفیت کے ساتھ یہاں بیٹھے رہیں. خدا کی قسم اتنا شاندار اور بابرکت اور باعظمت یہ منظر ہے جو روحانیت اور عرفانیت سے لبریز ہے. میں آپ کو اپنی طرف سے علماء کرام کی پوری ٹیم اور مکمل جماعت کی طرف سے آئے ہوئے دارالعلوم دیوبند، مظاہر سہارنپور اور آگرہ اور ہندوستان کے کونے کونے چپے چپے سے آئے ہوئے اکابر علماء کی طرف سے آپ سبوں کو ایک بار مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سبوں نے اس اجلاس کو باوقار بنا دیا اور اپنی شرکت و شمولیت کے ساتھ اسے تاریخ ساز بنا دیا. ویسے بھی بیلوا کا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، تعلیم القرآن کا کوئی بھی اجلاس ہوتا ہے، چونکہ قرآن کا لفظ اس ادارے کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جہاں قرآن وہاں سارا جہان ہوا کرتا ہے. آپ اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں. میں اس وقت سری آواز دے رہا ہوں شہنشاہ ترنم مداح رسول جناب شبیر احمد صاحب قاسمی کو. آپ تشریف لائیں اور خوبصورت لب و لہجے میں
چلیے میں اس وقت جو ہے شبیر احمد صاحب کو بعد میں بلاؤں گا، چونکہ بیلوا کی سرزمین پہ یہ اجلاس یہاں ہو رہا ہے اور بیلوا کی تاریخ کو پیرو کر کے یہاں کے لوگوں کے حال اور احوال کو بہت خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے پیرو کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جناب محمد سلمان عبداللہ صاحب قاسمی جو امروہہ اتر پردیش سے تشریف لائے ہیں اور بہترین لب و لہجے کے مالک ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ آ جائیں اور خوبصورت انداز میں شاندار لب و لہجے میں اس نظم کو آپ پیش کریں جسے آپ نے بڑی عرقریزی کے ساتھ تیار کیا ہے۔ سامعین آپ اسے عقیدت بھرے لب و لہجے میں سنیے، چونکہ یہ عقیدت کے وضو کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ محبت کی نظر کے ساتھ ان کو دیکھیے بھی اور سنیے بھی، اور اس کے بعد حضرت اقدس الحاج مولانا عبدالرشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ شیخ الحدیث مدرسہ اسلامی عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ خلیفہ مجاز حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ کا جامع اور پرمغز خطاب سنیں گے انشاءاللہ۔